بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پہلے حدیث کے فرمایا کہ اس حدیث کے دوسرے جملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، یعنی آج ہی اپنا محاسبہ کر لو۔ فرمایا کہ اپنا حساب لیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ آخرت میں تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، یعنی تم نے جو اچھا کام کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا اور جو برا کام کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ کسی نے خوب کہا، تم آج ہوا سمجھو جو روز جزا ہوگا، یعنی قیامت کے روز جو حساب لیا جائے گا تم اس سے پہلے ہی اپنا حساب لینا شروع کر دو، یعنی روزانہ رات کو حساب لو کہ آج جو میرا سارا دن گزرا ہے اس میں کون سا عمل ایسا ہے کہ اگر اس عمل کے بارے میں قیامت کے روز مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ عمل کیوں کیا تھا تو اس کا کیا جواب دوں گا۔ روزانہ اس طرح کر لیا کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کا ایک عجیب و غریب طریقہ تجویز فرمایا ہے۔ اگر ہم لوگ اس طریقے پر عمل کر لیں تو وہ اصلاح کے لیے نسخہ یکسیر ہے، اس سے بہتر کوئی نسخہ ملنا مشکل ہے۔ فرماتے ہیں کہ روزانہ چند کام کر لیا کرو۔ ایک یہ کہ جب تم صبح کو بیدار ہو تو اپنے نفس سے ایک معاہدہ کر لیا کرو، اپنے نفس سے، کہ آج کے دن میں صبح سے لے کر رات کو سونے تک کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور میرے ذمے جتنے فرائض و واجبات اور سنتیں ہیں ان کو بجا لاؤں گا، اور جو میرے ذمے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں ان کو پورے طریقے سے ادا کروں گا۔ اگر غلطی سے اس معاہدے کے خلاف کوئی عمل ہوا تو اے نفس اس عمل پر تجھے سزا دوں گا۔ یہ معاہدہ ایک کام ہوا جس کا نام ہے مشارطہ، یعنی آپس میں شرط لگانا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پہلی بات پر تھوڑا اضافہ فرماتے ہوئے فرمایا کرتے کہ یہ معاہدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ میں نے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ آج کے دن گناہ نہیں کروں گا اور فرائض و واجبات سب ادا کروں گا، شریعت کے مطابق چلوں گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کروں گا، لیکن یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر میں اس معاہدے پر قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے جب میں نے یہ معاہدہ کر لیا ہے تو آپ میرے اس معاہدے کی لاج رکھ لیجئے اور مجھے اس معاہدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور مجھے عہد شکنی سے بچا لیجئے، اور مجھے اس معاہدے پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یہ دعا کر لو۔ دعا کرنے کے بعد زندگی کے کاروبار کے لیے نکل جاؤ۔ اگر ملازمت کرتے ہو تو ملازمت پر چلے جاؤ، اگر تجارت کرتے ہو تو تجارت کے لیے نکل جاؤ، اگر دکان پر بیٹھتے ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ وہاں جا کر یہ کرو کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرو کہ یہ کام میرے اس معاہدے کے خلاف تو نہیں ہے، یہ لفظ جو زبان سے نکال رہا ہوں یہ اس معاہدے کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر خلاف نظر آئے تو اس سے بچنے کی کوشش کرو، اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام رات کو سونے سے پہلے کیا کرو، وہ ہے محاسبہ۔ اپنے نفس سے کہو کہ تم نے صبح یہ معاہدہ کیا تھا کہ کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا اور ہر کام شریعت کے مطابق کروں گا، تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کروں گا۔ اب بتاؤ کہ تم نے کون سا کام اس معاہدے کے مطابق کیا اور کون سا کام اس معاہدے کے خلاف کیا۔ اس طرح اپنے پورے دن کے تمام اعمال کا جائزہ لو۔ صبح جب میں گھر سے باہر نکلا تھا تو فلاں آدمی سے کیا بات کہی تھی، جب میں ملازمت پر گیا تو وہاں اپنے فرائض میں سے میں نے کس طرح ادا کیے تھے، تجارت میں نے کس طرح کی، حلال طریقے سے کی یا حرام طریقے سے کی، اور جتنے لوگوں سے ملاقات کی ان کے حقوق کس طرح ادا کیے، بیوی بچوں کے حقوق کس طرح ادا کیے، ان سب معاملات کا جائزہ لو۔ اس کا نام ہے محاسبہ۔ اس محاسبہ کے نتیجے میں اگر یہ بات سامنے آئے کہ تم نے صبح جو معاہدہ کیا تھا اس میں کامیاب ہو گئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس معاہدے پر قائم رہنے کی توفیق دی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اس شکر کا نتیجہ وہ ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔
اگر تم نعمت پر شکر ادا کرو گے تو اللہ جل شانہ وہ نعمت اور زیادہ دیں گے اور بڑھا دیں گے۔ لہذا جب تم نے اس معاہدے پر قائم رہنے کی نعمت پر شکر ادا کیا تو آئندہ اس نعمت میں اور اضافہ ہوگا اور اس پر ثواب ملے گا، ورنہ توبہ کرو۔ فرمایا کہ اگر اس محاسبہ کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئے کہ فلاں موقع پر اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی، فلاں موقع پر میں بٹک گیا اور پھسل گیا اور اپنے اس عہد پر قائم نہ رہ سکا، تو اس وقت فوراً توبہ کرو اور یہ کہو کہ یا اللہ میں نے یہ معاہدہ تو کر لیا تھا، لیکن نفس و شیطان کے جال میں آ کر میں اس معاہدے پر قائم نہیں رہ سکا۔ یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ توبہ کرنے کے ساتھ اپنے نفس کو کچھ سزا بھی دو اور اپنے نفس سے کہو کہ تم نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا تمہیں اب 8 رکعت نفل پڑھنی ہوں گی۔ یہ سزا صبح کو معاہدہ کرتے وقت ہی تجویز کر لو، لہذا رات کو اپنے نفس سے کہو کہ تم نے اپنی راحت اور آرام کی خاطر اور تھوڑی سی لذت حاصل کرنے کی خاطر مجھے وعدہ خلافی کے اندر مبتلا کیا، اس لیے اب تمہیں تھوڑی سزا ملنی چاہیے، لہذا تمہاری سزا یہ ہے کہ اب سونے سے پہلے 8 رکعت نفل ادا کرو، اس کے بعد سونے کے لیے بستر پر جاؤ، اس سے پہلے سونا بند۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی سزا مقرر کرو جس میں نفس پر تھوڑی مشقت بھی ہو، نہ بہت زیادہ ہو کہ نفس بدک جائے اور نہ اتنی کم ہو کہ نفس کو اس سے مشقت ہی نہ ہو۔ جیسے ہندوستان میں جب سر سید مرحوم نے علی گڑھ کالج قائم کیا، اس وقت طلبہ پر یہ لازم کر دیا طلبہ کرام پر کہ تمام طلبہ 5 وقتہ نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں گے، اور جو طالب علم نماز سے غیر حاضر ہوگا اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، اور ایک نماز کا جرمانہ شاید 1 آنا مقرر کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو طلبہ صاحب ثروت تھے یعنی مالدار تھے، وہ پوری مہینے کی تمام نمازوں کا جرمانہ اکٹھا پہلے ہی جمع کرا دیا کرتے تھے کہ یہ جرمانہ ہم سے وصول کر لو اور نماز کی چھٹی۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا کم اور معمولی جرمانہ بھی نہ ہو کہ آدمی اکٹھا جمع کرا دے، اور نہ اتنا زیادہ ہو کہ آدمی بھاگ جائے، بلکہ درمیانہ اور معتدل جرمانہ مقرر کرنا چاہیے۔ مثلا 8 رکعت نفل پڑھنے کی سزا مقرر کرنا ایک مناسب سزا ہے۔ بہرحال اگر نفس کی اصلاح کرنی ہے تو تھوڑے بہت ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے، کچھ نہ کچھ مشقت برداشت کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ ہمت تو کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے عزم اور ارادہ کرنا ہوگا۔ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے تو نفس کی اصلاح نہیں ہو جائے گی، لہذا یہ طے کر لو کہ جب کبھی نفس غلط راستے پر جائے گا تو اس وقت 8 رکعت نفل ضرور پڑھوں گا۔ جب نفس کو پتہ چلے گا کہ یہ 8 رکعت پڑھنے کی ایک نئی مصیبت کڑی ہو گئی تو آئندہ کل وہ نفس تمہیں گناہ سے بچانے کی کوشش کرے گا تاکہ اس 8 رکعت نفل سے جان چھوٹ جائے۔ اس طرح وہ نفس آہستہ آہستہ انشاءاللہ سیدھے راستے پر آ جائے گا اور پھر تمہیں نہیں بہکائے گا۔ آگے امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 کام کر لو، اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔